اب اس برسی نورانی رہبر کبیر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا ممتاز عالم دین و امام جمعہ و جماعت و خطیب مسجد و عزاخانہ ابو طالب حجت الاسلام والمسلمین جناب محمد عباس شاقری صاحب سے کہ وہ اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم وأولو العلم درجات۔ سامعین گرامی قدر، محترم علماء کرام و نوجوانان ملت، ماؤں اور بہنوں کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ آج ہم رہبر کبیر مجاہد اکبر حضرت آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ الخمینی کی 33ویں برسی سے آپ سے مخاطب ہیں، اور ہم سب سامعین اور حاضرین اس عظیم عبادت میں مصروف ہیں۔ دعا کریں کہ پروردگار ہر انسان کی ان عبادتوں کو جو اس کی رضا کی خاطر انجام دیے جاتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، مقررہ دیے ہوئے وقت کے مطابق چند ضروری کلمات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ سید روح اللہ خمینی ایک فرقے کا قائد یا رہنما نہیں، بلکہ عالم اسلام کے رہنما ہے۔ ایک ملک کے رہبر و قائد نہیں، بلکہ عالم اسلام کے رہنما ہے۔ اور چونکہ یہ بات اب دشمن کو بھی صحیح طریقے سے معلوم ہوئی ہے، اس بنا پر جو دشمن تھے وہ تو پہلے سے تھے، ظالم دوستوں کو بھی دشمن بنانے میں انتہائی تک و دو کے ساتھ، محنت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے بزرگ مجھ سے پہلے یہ بیان فرما رہے تھے کہ طاغوت اور ان کے اعلی کار امام خمینی کے دیے ہوئے اس وحدت کے پیغام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بات اس سے آگے بڑھی ہے، اب تو آستین کے سانپ ظاہراً اپنے آپ کو ولایت والے کہنے والے بھی اس اسلام کے بنیادی حقانیت کے خلاف بات کرنے لگے ہیں۔ بات یہاں تک آئی ہے کہ اجتہاد کے خلاف، تقلید کے خلاف، جس کی بنیاد آج سے نہیں بلکہ اوائل اسلام سے، نبی کے زمانے سے، ائمہ کے حکم سے اس اہم نظریے اور عقیدے پر عمل ہو رہا ہے، اور آج دوست نما دشمنوں کے کاموں سے آگے بڑھ کر اب آپس کے لوگ بھی اس حقیقی نظریے کے خلاف بات کرنے لگے ہیں۔ لیکن سامعین گرامی قدر، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے دیے ہوئے ان اہم پیغامات کا اثر اب پوری دنیا میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ دشمنوں کو اب محسوس ہونے لگا ہے
کہ ہمارے درہم و دینار ڈالر فضول جا رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا قبلہ محترم علامہ رحمانی صاحب نے کہ چند ایک نقطے ہیں جن کو امام خمینی کی ذات سے تخصیص دی جا سکتی ہے، یا آپ کی بابصیرت اور فہم و ادراک کے مطابق کیے ہوئے فیصلے ہیں کہ جن کا ثمرہ، جن کا فائدہ اہل اسلام کے سامنے اب واضح ہو رہا ہے۔ واقعاً امام خمینی کے فرمان سے قبل ہم قبلہ اول کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر لوگ خود پنجگانہ نمازوں کے حصہ ہوتا ہوا بھی نماز جمعہ تک لوگ واقف نہیں تھے۔ بہت سی دعائے کمیل کو لوگ تعجب سے سنتے تھے کہ کیا یہ ہماری دعا ہے؟ دعائے ندبہ آج جس شان سے اہل اسلام ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانے کا صحرا یقیناً حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر۔ اور چند سالوں قبل تک آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں، تاریخوں میں اسلامی نظریات رکھنے والے الگ الگ فرقے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے تھے۔ 13 تاریخ، 12 تاریخ، 17 تاریخ، 9 تاریخ، اسلام میں مختلف تاریخیں پیغمبر کی ولادت کی بیان کی گئی، زمانے کے حالات کے مطابق تاریخی اختلافات ہیں، اس پر کسی کا کوئی انکار نہیں، لیکن امام خمینی نے کیا بابصیرت حکم دیا کہ 12 اور 17 میں جھگڑا کرنے کے بجائے سب مسلمان مل کر نبی کی سیرت پاک پر غور کرنے کے لیے محافل و میلاد منعقد کریں۔ کیا ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر نبی کی سیرت کا خاتمہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، لیکن ایک بہترین موقع تو فراہم فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی جہاں قبلہ اول کی بات کرتے ہیں، ایک اور نورانی فیصلہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں شیعہ 23 رمضان المبارک کو نزول قرآن کا دن مانتے ہیں، قرآن شب قدر مناتے ہیں، اور دیگر مسلمان اپنے تاریخ کے مطابق جو انہیں بتایا گیا اس کے مطابق 27 رمضان المبارک مناتے ہیں، اور اس پر ہم چشمدید گواہ ہیں۔ ایک دوسرے پر ہم لعن طعن کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائی پیش کرتے تھے۔ امام خمینی کو سلام کریں کہ انہوں نے اس ہفتے کو بجائے تنازع کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے کیا خوبصورت پیغام دیا کہ اسے ہفتہ قرآن کے طور پر منایا جائے۔ 23 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک قرآن کے علوم، قرآن فہمی، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تفسیر و تاویل بیان کرنے میں مسلمان صرف کریں۔ آج بہترین طریقے سے ہفتہ قرآن تمام مسلمان مل کر جس طرح ہفتہ وحدت مناتے ہیں، ہفتہ قرآن بھی مناتے ہیں، اور یہ دو اصول ہمیں مل گئے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ 2 گرہ بہا چیزیں تمہاری نجات کی خاطر دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل البیت۔ اور تمام مسلمانوں میں یہ جملہ، ایون ہماری تاریخ میں بھی یہ جملہ بھی موجود ہے کہ فرمایا تھا قرآن اور میری سنت۔ تو پیغمبر کی سنت کو سمجھنے کے لیے ہفتہ وحدت دیا، اور اس کے بعد ثقل اکبر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہفتہ قرآن دیا۔ ظاہر ہے ہمیں یہاں کوئی گھنٹوں کی تقریر نہیں کرنی ہے، ضروری پیغام کے طور پر اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ لہٰذا قبلہ اول کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے آج۔ قبلہ اول کو بھول کر ہمارے حکماء، ہمارے سربراہ، ہمارے وطن کے ذمہ دار افراد، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اسے پسند نہیں کریں گے، اور یہ ناپسندگی صرف امام خمینی کے توجہ دلانے کی وجہ سے، امام خمینی کے قبلہ اول اور فلسطین کے مسائل واضح کرنے کی وجہ سے، رہبر معظم
آیت اللہ خامنائی مدذل عالی کا ابھی حال ہی کا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور متحد کرنے کے لیے فلسطین کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ وہاں پر یہ نہیں کہ صرف سنی رہتے ہیں، صرف شیعہ رہتے ہیں، بلکہ مسلمان رہتے ہیں۔ اس بنا پر جب تک فلسطین پر یہ ظالم قابض ہے، قبلہ اول پر جب تک قابض ہے، ہم کسی ایسے دشمن کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام ہمارے لیے رہتی دنیا تک نورانی کلمہ بن کر سامنے رہے گا۔ سامعین گرامی قدر، یہ مقام کیسے ملا کہ امام نے ایک حکم دیا، مسلمانوں نے دل سے تسلیم کیا۔ امام نے ایک فرمان صادر فرمایا، تمام مسلمانوں نے، صرف مقلدین نے نہیں، صرف فرقے والوں نے نہیں، صرف مذہب والوں نے نہیں، صرف ایران والوں نے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے افراد نے اسے دل سے تسلیم کیا۔ کیوں؟ ان احکامات میں خلوص ہونے کی بنا پر، للہیت کی بنا پر، رضا الہی شامل ہونے کی بنا پر دست قدرت کے رحمت بھی شامل ہے۔ اور یہ طے ہے کہ جو انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے تو پروردگار اس انسان کے ہر قول ہر فعل کو دوسروں کے لیے واضح اور روشن کرتا ہے، اسے قابل عمل بناتا ہے۔ لہٰذا آج امام خمینی کا صرف مقلدین کے لیے فتویٰ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ میں اکثر اپنے محترم سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک میں ہم آخری جمعۃ الوداع کو جب قبلہ اول کے لیے احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو اسی ہفتے میں پھر اعتکاف کی عبادت میں تمام مسلمان مصروف رہتے ہیں۔ آخری ہفتہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا۔ اب سب جانتے ہیں کہ اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ سلام روح اللہ خمینی کو، جنہوں نے یہ نورانی فتویٰ دیا کہ اعتکاف والے بھی نکلیں، اعتکاف میں بیٹھ کر بندہ صرف اپنے اور رب کے درمیان عبادت کر کے خدا کو راضی کر کے ثواب کما سکتا ہے، لیکن قبلہ اول کو آزاد کر کے آئے گا تو تمام آزاد کرنے کے لیے احتجاج میں آئے گا تو تمام مسلمانوں کو ان کے حق دلانے کے لیے مدد کرے گا، جو بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آج بالکل اسی طریقے سے جب مولا علی علیہ السلام کامیاب ہونے لگے، دشمنوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیزوں پر قرآن کو بلند کر کے کہا ہم قرآن سے فیصلہ لیں گے۔ آج ولایت فقیہ جیسے اہم ترین موضوع کو لوگوں کے نظروں کے سامنے کمزور کرنے کے لیے نام نہاد ولایت والے اس اہم ترین حکم اور ضروری پیغام کے خلاف بات کرنے لگے ہیں، میسج دیتے ہیں کہ ہمیں کسی غیر ملکی مجتہد، کسی غیر ملکی حاکم، کسی غیر ملکی رہبر کی برسی منانے کی کیا ضرورت ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، اس سے غلط ہرگز نتیجہ نہ نکالیے کہ ہم مجتہدین اور علماء کو ائمہ معصومین کے برابر جانتے ہیں، نہیں، تمثیلی مثال ہے۔ اگر یہی فلسفہ ہے کہ جو ایرانی ہوگا اسے ہم مجتہد نہیں مانیں گے، جو عراقی ہوگا اسے ہم قائد نہیں مانیں گے، تو پھر پیغمبر بھی تو عربی تھے، کون سے پاکستانی زبان بولنے والے تھے؟ مولا کائنات بھی تو عربی علاقے میں پروردگار نے بھیجا تھا، ائمہ معصومین بھی تو عربی تھے۔ کیا یہ فلسفہ وہاں چل سکتا کہ ہم غیر ملکی کو نہیں مانیں گے؟ یہاں ملک و خطے کی بات نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے یہی تو پیغام دیا، کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ پیغام حق جو دے گا جہاں کا بھی ہوگا اسے ماننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہی وتیرہ، یہ وہی طریقہ ہے جو ائمہ نے دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ مسلمانوں اتحدو اتحدو۔ پیغمبر پوری زندگی یہ نعرہ بلند کرتے رہے، تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ۔ امام خمینی نے اس اتحاد کا پیغام دیا۔ آج اس بابرکت پلیٹ فارم سے ہم مسلمانوں کو اس اہم کام کے لیے متوجہ کرنے کے لیے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آغا جواد نقوی صاحب اس کے سر فہرست قائدین میں نظر آتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ چیمے گوئیاں کرتے ہیں، لیکن ہوشیار رہیے نوجوانوں، سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ذہن نوجوان کو مرکز کی طرف متوجہ کرنا بہت اہم ہے۔ رہبر نے
بھی یہی اہم پیغام دیا ہے ان تاریخوں میں، برسی کی تاریخوں میں، کہ دشمن کا اصل حربہ، اصل حملہ ان نوجوانوں کے ذہنوں پر ہے۔ ان کے ذہنوں کو متغیر کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق بات بیان کرنے والے کو پہچانے، حق بات کو پہچانے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ بنو۔ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک کی تقریر سنتے ہیں، ہر ایک کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن عقل و خرد کو استعمال کرتے ہیں۔ جو بات وہ کرتے ہیں، اس سے سنتے ہیں، اس میں سے قول احسن کو لے کر نجات پاتے ہیں۔ آج قول احسن کون کر رہا ہے اور قول باطل کون کر رہا ہے، اسے پہچانیے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی نجات مل سکے۔ رہبر کبیر امام خمینی کو میں سلام کرتا ہوں۔ ایک زمانے میں یہ بھی بہت کوششیں کی گئیں، ممبروں سے باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم خوئی کے مقلدین ہیں، ہم کسی خمینی کے حکم کو نہیں مانتے۔ ایک طرف کچھ جذباتی لوگ وہ بھی تھے کہ ہم خمینی کے ماننے والے ہیں، ہم کسی غیر خمینی کو نہیں مانیں گے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ اعلیٰ طبقے کے بجائے ادنا طبقے کی ایک مثال ہے۔ جیسے طبیب، صحت کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہر قسم کے ڈاکٹر کے پاس ملاقات کرتے ہیں، ان کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہیں تاکہ ہمیں صحت ملے۔ یہ علماء، یہ فقہاء، یہ مجتہدین، یہ قائدین نظام ولایت کے تحت اپنے نظریے اور ریسرچ کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ نہ کسی خمینی کی تقلید کرنے والے کو خوئی کے فتویٰ پر، نہ کسی خوئی کے تقلید کرنے والے کو خمینی کے فتویٰ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی مرض کے لیے وہ کوئی اور دوائی دیتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی اور دوائی دیتا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس کو بولیں کہ یہ رنگ کیوں ایک جیسا نہیں ہے، یہ سائز ایک جیسا کیوں نہیں ہے، یہ قیمت ایک جیسی کیوں نہیں ہے۔ یہ فقیہ جانے، یہ مفکر اسلام جانے کی کس زمانے میں کس طرح فتویٰ دی جائے۔ لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں، سامعین، مومنین، مومنات، بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس طرح سے بھی ایک دوسرے سے متنفر نہ ہو کہ خوئی کے مقلدین یا خمینی کے مقلدین، رہبر کے مقلدین، سستانی کے مقلدین۔ اسلام پر جب بھی کوئی خطرے کی بات سامنے آئی ہے، ہر زمانے کے ہر قائد نے دشمنوں کے خلاف اقدام کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ سستانی مدد ذلہ العالی کی مثال ہو یا رہبر کبیر کی مثال ہو۔ بس آج کے دن ہمیں اس بات کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ خمینی کے نام لینے والے بہت ملیں گے، خمینی کے نام پر جھنڈا بلند کرنے والے بہت ملیں گے، خمینی کے نام پر تنظیم بنانے والے بہت ملیں گے، خمینی کے نام پر برسی بھی منانے والے بہت ملیں گے، لیکن نقش خمینی اور خط خمینی پر چلنے والے کتنے ہیں، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں خط خمینی پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ پروردگار اسلام کا علم سربلند فرما، اہل اسلام کو متحد فرما، ہمیں رہبر کبیر امام خمینی کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان نیک کاموں کو اجرا کرنے میں جو حضرات دام ہے، درہم ہے، سخن ہے، خدمات انجام دیتے ہیں، پروردگار ان کی ان عبادات کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ بر محمد و آل محمد صلوات۔